अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज जब आपसे बात कर रही हूं तो सच कहूं तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। जो देख रही हूं, जो महसूस करती हूं, जो कहना चाहती हूं, अगर कहूं तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूंगी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है। और खौफ इस चीज़ का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमज़ोर लोग हैं। अपनी बात करूं तो मेरे 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है, और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है, और बाकी भी दोनों बीच में ही, कोई 6 साल का और एक 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले कुछ सख्तियाँ हो रही हैं बहुत सी लोगों की, जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था वो ये था कि मैं एक खातून हूँ, तो ख़वातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ। तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुँचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा न खास्ता जीनत ही ना बन जाएं खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे तो नौकरी की भी बड़ी ज़रूरत है, जो सीधी बात है। कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े कोई जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए। तो ऐसा मामला तो है नहीं। नौकरी की भी ज़रूरत है, और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। 1-2 घंटे लेट हो जाऊँ तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। वो एक रात भी नहीं रह सकते। तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलतफहमी, ये खुशफहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाज़ा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने ख़वातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हों, मतलब इस बात से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है। और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई ज़मानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफ़ा आपसे इस फोरम से बात कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुँचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूँ। लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा और मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हों, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हों कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी ज़िंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूँ खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है, और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी बेलें तो सब ने ली हुई थी ना। श्री मज़ारी को हाई कोर्ट ने रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया। अली मोहम्मद खान को रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया। वो सनम जावेद खान, तैयबा राजा, न जाने कौन कौन सी ख़वातीन PTI की, मलाइका बुखारी, सबको पकड़ लिया, पकड़ के अंदर डाल दिया। यास्मीन राशिद साहिबा को, मतलब वो लेडी जो 70 साल जिसकी उम्र है, ये पंजाब पुलिस वाले पता नहीं न जाने कितने खुद उनके हाथों में पैदा हुए होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो। माँ जैसी वो औरत है, इतनी ज़ईफ़ औरत है, और कैंसर की सर्वाइवर है। उसके ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे डाल रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई हाथ में क्लाशनकोफ उठा रखी है। ना माओं का लिहाज रह गया है, घरों पर रेड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई, यानी किसी के बाप का घर है कि जैसे मर्जी अंदर आओ, कूद कर आओ, मारो पीटो निकालो। इस तरह का माहौल है इस मुल्क में इस वक्त। खौफ है बिल्कुल, और कोई कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो करता है। कोई इस गलतफहमी में मुब्तला ना रहे कि अदालतें हैं तो कुछ नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा पहले जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी कुछ देर पहले उन पर जब मुकदमात कायम किए गए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर किसी से बात करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात कही, क्या हो गया, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, ये देखें अदालतें काम कर रही हैं, मुकदमात कायम कर लिए तो क्या हो गया, ये देखें मुझे ज़मानत मिल गई है।
ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ ملک ہے, ہمارا ملک ہے, یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, یہ بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. لیکن اب عمران ریاض خان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے, کیونکہ 5-6 دن سے وہ بندہ لاپتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے. پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے, لیکن پولیس کو خود نہیں پتا ہے. یہ جو ہمارے محافظ بنے پھرتے ہیں نا پولیس والے, ان کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں عدالت سے جا کے کہ ہم نے تو رہا کر دیا, اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں. تو اب عمران ریاض خان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر عدالتوں کے فیصلوں کا, ان کے آرڈرز کا کیا ہوتا ہے. کوئی اس کی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. سپریم کورٹ آرڈر کرے تو حکومت وقت سپریم کورٹ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دے, مریم نواز اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دے, اور سب کلیپنگ کریں, اور اس کے بعد پورا اہتمام کیا جائے ان گالیوں کے لیے, اسٹیج فراہم کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے. میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا, آپ دیکھیے گا فیسیلیٹیشن ہو رہی ہوگی JUI کے دھرنے کے لیے, اور ہوئی فیسیلیٹیشن ہوئی. آپ نے دیکھا کیسے FC والے پیچھے ہٹے, کیسے پولیس والے پیچھے ہٹے. یہی پولیس والے FC والے جو مار کے بھرکس نکال رہے ہیں اس وقت PTI کے کارکنوں کا. اور جب نہیں نکالنا تھا, جب یہ طے تھا کہ اب انہیں کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں, تو تب کسی نے چوں نہیں کیا, ایک ٹیئر گیس نہیں کی. 9 مئی کو ہونے سے روکنے کے لیے کوئی ایک پولیس والا آگے آیا کہ ہم آ کے روکیں بھائی, یہ کراؤڈ ادھر نہ جائے, یہ نہیں کرو. کوئی ایک اعلان ہوا نہیں ہوا. تو جہاں روکنا ہوتا ہے, چاہے وہ کچھ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, تو آ جاتے ہیں واٹر کینن لے کے, ٹیئر گیس لے کے, ربر بلٹس لے کے, شیلز لے کے. اور جب نہ منع کرنا ہو, جب یہ طے ہو کہ منع نہیں کرنا, تو پھر ساری عوام کو کھلا چھوڑ دو. وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جائے, وہ شیشے توڑے, وہ آگ لگائے, وہ ریڈیو پاکستان جلائے, وہ کچھ بھی کرے, تو ان کو کرنے دو, ان کو روکو نہیں, کیونکہ وہ فائدے میں ہیں, تاکہ کل کو ہم یہ دکھائیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے. تو اس لیے انہیں کرنے دو, انہیں نہ روکو. کہہ رہے ہیں جی ہم نے استعمال نہیں کیا فورس کا, اور ہم نے بڑا کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اچھا جی, تو کیا تھا ان کے پاس؟ وہ خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے بمبار تھے کہ اگر آپ انہیں نہ روکتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کیا ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں؟ کیا وہ کوئی کریکر بم لے کے آ گئے تھے, پیٹرول بم لے کے آ گئے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس جو آپ روک نہیں سکتے تھے؟ چند سینکڑوں تھے نا, چند 100 تھے آپ کے بقول. تو کیا ہوا, تھوڑی سی ٹیئر گیسنگ کرتے آپ تو وہ نہیں رک سکتے تھے. روکنا مقصود نہیں تھا. اعتزاز احسن صاحب نے جو بتا دیا ہے نا وہ بہت ہے, وہ کھول کے بتا چکے ہیں کہ یہ بیسکلی, میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کری کہ وہ PTI کے ورکر تھے یا نہیں تھے. ہوں گے بھائی, PTI کے ورکر ہوں گے, مشتعل عوام ہوں گے, جذباتی کارکنان ہوں گے, جو الفاظ آپ نے کہہ لے شرپسند عناصر ہوں گے, لیکن روکے جا سکتے تھے, روکا جا سکتا تھا. اگر 25 مئی کا لانگ مارچ روکا جا سکتا تھا تو کور کمانڈر ہاؤس بھی جلنے سے روکا جا سکتا تھا. اگر زمان پارک میں اس دن جا کے اتنی شیلنگ اور سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر 9 مئی بھی روکا جا سکتا تھا. لیکن روکنا نہیں تھا, نہیں روکنا تھا. یہی طے تھا کہ روکنا نہیں ہے, کرنے دو. اسی کی آڑ میں پھر بعد میں وہ کچھ کریں گے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک بھی یہی بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا. اب کہہ رہے ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر آپ لگائیں گے دہشت گردی کے مقدمے. بالکل ٹھیک ہے, لگائیں, لا ایسا کہتا ہے. لیکن لا میں کیوں بتا رہی ہوں, لا کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا, وجود ہی کوئی نہیں ہے. ساری PTI لیڈرشپ کو آپ نے اندر بند کر دیا ہے, ضمانتیں ہوتی ہیں پھر بند کر دیتے ہیں. وہ فواد چودھری دوڑ لگا کے واپس بیچارے پہنچتے ہیں ہائی کورٹ میں, تو اس کے بعد جا کے کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دوڑ ہیں. تجزیہ کار, یہ نام نہاد جمہوریت کے تجزیہ کار, یہ آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انقلاب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی بھائی, قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. عامر میر صاحب فرما رہے تھے آ کے کہ سب گرفتار ہوتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ہوتے رہنا چاہیے. کوئی قانون کی بات نہ کرے, کوئی انصاف کی بات نہ کرے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, لہٰذا ہوتے رہنا چاہیے. پہلے بھی ہم جاہل تھے, ہم اب بھی جاہل ہی رہیں گے. پہلے بھی ہم غیر مہذب تھے, ہم اب بھی غیر مہذب رہیں گے. ہم کبھی سیکھیں گے نہیں, ہم ہمیشہ یہی کریں گے. اسی طرح اپنے ملک کو آگ لگائیں گے. اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے, نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا, اور اس کے بعد ہم دیا سلائی لے کے, یعنی ماچس لے کے, لائٹر لے کے کھڑے ہوئے. کوئی بولے تو صحیح ابھی ماچس جلا دیں گے, کوئی بولے تو صحیح ابھی لائٹر لگا دیں گے. حالت یہ آ گئی ہے, شرم کا مقام ہے, شرم کا, کہ اب دوست ملک باہر سے آ کر ہمیں شرم دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کچھ شرم کرو, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے گھر کو بچاؤ. کیا تم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, روکو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ. کبھی سعودی وزیر داخلہ آ کے وہ سمجھا رہے ہیں, کبھی چائنا والے آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ شرم کرو کچھ. 71 میں تم لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا, پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو. یہ حال ہے. اب باہر کے لوگ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنا گھر بچاؤ, لیکن ہم نہیں سمجھیں گے. ہم تو کہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, انہوں نے بھی کیا تھا, ہم بھی کریں گے, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب کیوں یہ ایسے کہہ رہے ہیں؟ اب تجزیہ کار آتے ہیں اور آ کے برابریاں سکور سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اب یہ ہو رہا ہے, تو یہ وہ بھگت رہا ہے, تو مکافات عمل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی چھوڑیں. کہیں تو اس کو سٹاپ کرنا ہے کہ چلتے ہی رہنے دینا ہے. کبھی کسی کے دور میں غلط ہوا بھی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے آ کے اس سے 150 ٹائمز اس کے ساتھ زیادہ غلط کر دو, تاکہ وہ دوبارہ آئے تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط کرے. عمران خان کے گھر کو پھر سے سراؤنڈ کر لیا,
اب کیا پلان بنایا جی, 40 دہشت گرد شرپسند 9 بھائی والے انہوں نے اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں. خان صاحب نے اچھی اسٹریٹجی کھیلی, سارے میڈیا کو بلا لیا کہ بھی آؤ آ کے خود ہی دیکھ لو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرپسند. بار بار پیغام دے رہا ہے وہ بندہ کہ یار بات کر لو, آ کے دیکھ لو, انکوائری کرا لو کہ کون کون لوگ ہیں, اور جو ہیں ان کو کرو دو سزا. ہم نے تو نہیں انسٹیگیٹ کیا. 6 دن تو آپ نے میڈیا ہی بند رکھا نا, سوشل میڈیا. اب کھولا ہے تو اب آ رہی ہیں چیزیں سامنے. یاسمین راشد کی ویڈیو آ گئی ہے, وہ بیچاری کور کمانڈر ہاؤس کے باہر منع کر رہی ہے لوگوں کو نہیں اندر جانا, نہیں توڑ پھوڑ کرنی, ہم صرف یہاں باہر بیٹھ کے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, یہ کہہ رہی ہیں وہ. ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کے اندر بند کیا ہوا ہے. وہ اسپتال میں ہے پر گرفتار ہے. بندوں کو توڑوانے کے لیے اب نئے نئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی عامر کیانی کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. وہ بیچارے سیاست سے ہی توبہ کر گئے یار, یہ گندی سیاست ہی چھوڑو. کبھی فون آ جاتا ہے اس میں شامل ہو جاؤ, کبھی اس میں شامل ہو جاؤ, ہم کرتے ہی نہیں, ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. وہ اچھا ہے. وہ اسی طریقے سے وہ پہلے ان کو پکڑ لیا, محمود مولوی سافٹ بیچارے ٹارگٹ. سننے میں تو یہی آ رہا ہے, پہلے اریسٹ ہوئے تھے, بعد میں نکلے ہیں تو بیچارے آ کے کہہ رہے ہیں جی خدا حافظ میں نہیں جا رہے. یعنی اتنا انہیں ضد کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے اس نہیں چھوڑنا شاید چاہتے ہوں گے دل سے, تو وہ یہ نہیں کر رہے کہ چلو جی ہم پی ڈی ایم میں جوائن کر لیں جا کے. کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم سیاست ہی کر لیتے ہیں. اور کوئی بیچارہ علی زیدی وہ آ کے میڈیا پر انہیں ہی لگ جاتا ہے کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہے, میں ابھی نہیں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا, یہ میری پارٹی میں نے بنائی ہے, خان کو چھوڑنا ہے تو مجھے گولی مار دو, پھر میں یہی کر سکتا ہوں. وہ کس کو پیغام دے رہا ہے, کون اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دو. آپ چھڑوا لیں, کتنے چھڑوا لیں گے, 10-20 پریس کانفرنس ہیں, پھر کیا ہوگا, پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. بار 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 ایک ہی مسٹیک, ایک ہی طریقہ کار. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. مسلم لیگ کاف بنی, مسلم لیگ ضیاء بنی, نہ جانے کون کون سی جنیجو بنی, کون کون سی مسلم لیگیں بنی, تو کیا مسلم لیگ ختم ہو گئی؟ تو اب آپ بنا لیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی 6-7 شکلیں, تو کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ آنکھیں بند کر لینے سے خطرے ختم نہیں ہوتے, حقائق کو ماننا پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے جو سروے بتا رہا ہے, جو انڈیپینڈنٹ سروے بتا رہا ہے کہ 70% عمران خان کی مقبولیت, اور اس کے بعد باقی سارے کہیں پیچھے, کوئی 2%, کوئی 3%, کوئی 12%, اور کوئی کچھ بھی نہیں. یہ ہے حقیقت. نہیں مانے آپ ماریں, پیٹیں, ڈنڈے کے زور پہ پیٹیں, سب کو ماریں, لیکن نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوبارہ میں بات کر سکوں یا نہیں. میں نے تو پہلے کہا میں تو کمزور سی لڑکی ہوں, میں کوئی بہادری کے دعوے نہیں کرتی, لیکن جہاں پر آ گیا ہے وہاں پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دل خون کے آنسو اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ ہمیں کوئی یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم بن جائے یا وہ وزیر اعظم, جو مرضی وزیر اعظم بنے, پر ملک کو کہاں پر آپ لوگوں نے پہنچا دیا. اتنی تذلیل عورتوں کی, بچوں کی, قانون کی, عدالتوں کی. کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی بھرم نہیں رہنے دینا. کیا کریں, اپنا گلا خود گھونٹ لیں اگر کہیں باہر نہیں جا سکتے, یا کہیں باہر جانے کا کچھ اسائلم لے لیں, کیا کر لیں, کوئی بتا دے حل. نہیں رہ سکتے اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں, کیا کریں. بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دی جاتی, یہاں پر لا کے پہنچا دیا. ابھی پھر مجھے نہیں معلوم ہے یہ آج رات کیا ہونا ہے, پھر اتنی نفری پہنچی ہوئی ہے زمان پارک, پھر وہی بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں, معلوم نہیں بچے بیچارے پیپرز دیں گے, کینسل ہوں گے, پھر کیا حالات ہوں گے. یہ تماشا بنایا ہوا ہے ملک کا اناؤں کی جنگ میں, کیونکہ کچھ لوگ مقدس ہیں, کچھ لوگ مقدس ہیں تو وہ مقدس ہی رہیں گے, ان کے تقدس کو آنچ نہ آئے, اس لیے جناب پورا ملک جھونک دیا جائے. یہ مسئلہ ہے. باقی میرا گھر مقدس نہیں ہے, میرے گھر میں جیسے مرضی کوئی ٹاپ کے آ جائے, اس کے شیشے توڑ دے, میرا گھر مقدس نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں کے گھر مقدس ہیں ویسے ہی ہر بندے کے لیے اپنا گھر مقدس ہوتا ہے, ویسے ہی وہ اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, اس کے لیے وہی مقدس جگہ ہے جہاں وہ ہے, جہاں وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن اس ملک میں کسی کے گھر کا کوئی تقدس نہیں ہے, کسی جگہ کا, نہ کسی عدالت کا تقدس ہے. عدالت کے شیشے توڑے بندہ اٹھا لیں, عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے اسٹیج لگائیں اور گالیاں دیں جج کو, اور جج بھی نوٹس نہیں لیں گے. جج صرف اس وقت نوٹس لیتے ہیں توہین عدالتوں کا جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو وہ بیچارے ہفتہ ہفتہ کیس ملتوی کر دیتے ہیں. اب وہ یہی پریشر ڈال کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں. بہرحال آج امپورٹنٹ رات ہے, میسیجز ادھر ادھر سے آئے ہیں, کال کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, لیکن ایک ہی آواز مجھے تو نظر آتی ہے کہ ابھی یہ اسی طرح سے ہونا ہے, یہ جنگل کا قانون ہی چلنا ہے. سیدھی جو بات ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو روئے گا بیٹھ کے کہ ہمارا تقدس پامال ہو گیا, توہین پارلیمنٹ کا قانون بنا دیا, ہمارا تقدس نہ پامال ہو جائے. ہر کوئی اپنا اپنا راگ لاپے گا, روئے گا. عدالت اپنا روتی رہے گی کہ جی ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے, ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے. سب روئیں, سب روئیں, لیکن کسی نے بھی عوام کا نہیں سوچنا, کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس ملک کو ہم نے کہاں پہ. سب نے یہ سوچنا ہے کہ میری کرسی, میری ناک نیچے نہ جائے, میری کرسی بچنی چاہیے, میرا اقتدار رہنا چاہیے. یہ ہے عوام جدھر مرضی کھڑی ہے کھڑی رہے, مارو اس کو, اس کی ہمت کیسے ہے, جرت کیسے ہے. پتہ نہیں ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں یا نہیں.